اگر کسی نے شادی کرنی ہے، کسی بچی نے، خاتون نے شادی کرنی ہے، تو ڈیٹ آف برتھ سے نمبر کیسے اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ وہ ایک کامیاب شادی کی ضمانت بن جائے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے. ہم جب کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں نا تو ہم بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں، دوڑے گا تو نہیں، یہ کام چلا سکتا ہے نہیں چلا سکتا، کتنا ہے. اور جب ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے نا، یعنی چند سال کے لیے بزنس کرنا ہے، تو ہم پوری تحقیق کرتے ہیں. جہاں پہ زندگی گزارنی ہے اتنے امی جی نے کیا سی کر لو، تو بعد چوں پھر آپس چ لڑتے رہتے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. اس میں آپ کا صرف نمبر میٹر نہیں کرتا، اس میں آپ کا کالنگ نیم، مدر نیم، پورا ایک زوڈک چارٹ، یعنی ویدک اسٹرالوجی میں اس کو گن ملان کہتے ہیں، جیسے کنڈلی ملانا کہتے ہیں. اور جو ہے وہ ویسٹرن اسٹرالوجی میں اس کو کمپوزٹ یا کمپیٹیبلٹی چارٹس کہتے ہیں. اس سے یہ بڑا کلیئر کٹ نکل آتا ہے. ہم جب کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کس میں خوبیاں کتنی ہیں اور کس میں خامیاں کتنی ہیں، یہ نہیں دیکھتے. دیکھتے یہ ہیں کہ کس کی خوبیاں کس کی خامیوں کو کیٹر کر لیں گے. یعنی ایک دونوں جذباتی ہیں تو لڑتے رہیں گے، ایک جذباتی ہے ایک کی طبیعت دھیمی ہے، تو دونوں بیلنس کر جائیں گے کہیں زندگی میں اور زندگی اچھی گزر جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جو ان جرنل ٹرم، یعنی یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ کمپوزٹ چارٹ دیکھنا پڑے گا، وہ ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن ان جرنل ٹرم ہر انسان کے اندر 4 ایلیمنٹ ہیں: ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر. ٹھیک ہے. ہر انسان میں 4 ایلیمنٹس کا امپیکٹ ہوگا، اس کے نام کا، اس کے سن سائن کا، مون سائن کا، اس کے اسینڈنٹ کا، آگ، ہوا، مٹی، پانی. تو ان جرنل ٹرم آپ کے جو ایلیمنٹ ہیں نا، 12 زوڈک چارٹ 4 ایلیمنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ہر جو ہے ایلیمنٹ کے نیچے 3 سٹارز ہیں. وہ 3 سٹارز آپس میں بیسٹ میٹ ہوتے ہیں. صحیح. یعنی 4 جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہیں. ان 4 ایلیمنٹ میں جو آگ کے 3 سٹارز ہیں وہ آپس کے بیسٹ میٹ ہوں گے. اسی طرح پانی کے جو ہیں پوائسس، اسکارپیو، کینسر، یہ آپس میں بیسٹ میٹس ہوں گے. یہ سیم ہونے چاہیے، پانی والے پانی والوں کے ساتھ اور آگ والے آگ کے ساتھ. اوکے ٹھیک ہے. میجر تو یہ ہوگا. لیکن فرض کیا آگ اور پانی بھی بعض اوقات میچ کر جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے نام آپس میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اوکے. اب جہاں پہ ہمارے ذائچے فیل ہوتے ہیں نا، جہاں پہ ہمیں یہ کہہ جی ہم نے دیکھا تھا اور پھر نکل آیا، وہاں پہ ہم غلطی کر جاتے ہیں. میں نے پھر وہی کہا کہ ہمارا کام اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق چیک کرنا ہے اور رائے دینا ہے. اس میں ہمارا ہے. مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن، نیتشے نے کہا تھا کہ میری امپرفیکشن مجھے انسان بناتی ہے. پرفیکٹ تو صرف اللہ ہے، 100% تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو جب میں دیکھتا ہوں، فرض کیا کہ میں کسی ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا تو میں نے ایک آدھ کوئی اسپیکٹس جو ہے وہ اوور لک کر دیا، اور اب میں نے رائے دی، وہ رائے ٹھیک نہیں نکلی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں مسئلہ ہے. پرسنل فیلیئرز ڈیوائن لاز کو نہیں بدلتی. صحیح، بالکل صحیح. اگر ذائچہ فیل ہوتا ہے تو میری وجہ سے فیل ہوتا ہے، مالک کی وجہ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو ہمیں اپنے آپ کو سمجھ کے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی. بالکل. اب جو ہے نا ہمارا جو سسٹم ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ جی یہ شادی اور یہ، تو اس کے لیے سیم ایلیمنٹس بہت اچھے ہیں. اگر نہیں، یہ تو سٹارز کے پوائنٹ آف ویو سے ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اعداد کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتا اعداد کے دیجئے پوائنٹ آف شادی ویو کے سے، لیے. اعداد کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو ہے نا ایون اینڈ آڈ نمبرز کے حساب سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اوکے. ایون اور آڈ نمبر ہونے چاہیے. ایون کے ساتھ سیٹ ہوتے ہیں، آڈ کے ساتھ سیٹ ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی کچھ جو ہے وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آڈ نمبرز ایون کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ وہ ایسی سیگریگیشن ہے کہ جس کو ہم کسی ایک لا کے تحت پڑھ ہی نہیں سکتے. پڑھیں گے تو غلط ہوگا. بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، تو پوری کائنات میں جتنی سویلائزیشنز ہیں، جتنی لینگویجز ہیں، جتنی گرامر ہے، سب کے فنیٹک سیم ہیں. کم زیادہ ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے، لیکن ہوں گے سیم. کم زیادہ ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن فنیٹک سیم ہوں گے کیونکہ اللہ نے بنائے. پوری دنیا میں گنتی جہاں بھی ہوگی، پوری کائنات میں جہاں بھی ہوگی، کسی سویلائزیشن میں میتھمیٹکس کا نظام ہوگا، گنتی 9 سے آگے نہیں جائے گی کیونکہ اللہ نے بنائی ہے. یعنی اس پوری دنیا میں اگر 7.5 ارب 8 ارب لوگ ہیں
تو وہ سارے کے سارے 9 ڈائمینشنز میں بند ہونے چاہیے کیونکہ گنتی 9 سے آگے نہیں جاتی. اب انہی 9 کے آگے بھی ان کی فریکشنز ہیں, بالکل صحیح, اور وہ فریکشنز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اٹس کاؤنٹ لیس, انفینٹی. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم جو ہے نا وہ کسی ایک رول میں بند کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 9 نمبر جو ہے نا یہی ہے, انہی کی ڈائیورژن سے سارا کچھ ہوگا. تو اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایلیمنٹری زوڈک کو دیکھے بغیر ہم کمپیٹیبلٹی تک نہیں پہنچ سکتے. اب وہ نام کے نمبرز کی کمپیٹیبلٹی ہو, وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کی کمپیٹیبلٹی ہو, وہ آپ کے مدر نیم کی کمپیٹیبلٹی ہو, کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھے بغیر نا آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ رسالت امام نے جب نکاح کے ضمن میں ایک حدیث ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے ملن ہے. تو صرف لڑکی لڑکا نہیں ہے, کوڑی منڈے نے بیاہ نہیں کرنا, پورے خاندانہ نے کرنا. ٹھیک ہے. طلاقاں بھی خاندانہ دی وجہ تو ہی ہوندی ہے نا, کوڑی منڈے دی وجہ تو ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਫਿਰ ਤਲਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਵਿਖਰ ਗਏ. اصل میں کہانی یہ ہے, ہم جب چیزوں کو اپنی مرضی سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہم مالک کے نظام کو ٹکر دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر چیز کا ایک کلیہ ہے. یعنی آپ کسی بچے کو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی میٹرک کی سند تو نہیں دے دیتے نا, اس کو پڑھنا پڑتا ہے, اسکول میں داخل ہونا پڑتا ہے, پھر وہ میٹرک کرتا ہے, پھر وہ گریجویشن کرتا ہے, پھر آگے جاتا ہے. تو دیر از آن گوئنگ پروسیس. اسی طرح ہر انسان کا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. وہ کس سال میں پیدا ہوا, اس سال کا امپیکٹ کیا ہے, کس سال میں اس کی شادی ہے, اس سال کا امپیکٹ کیا ہے. ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے, یعنی آپ سمجھیں کہ یہ جو کمپوزٹ چارٹ ہے نا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے, اور ہم اس کے اوپر سب سے کم ٹائم دیتے ہیں. یعنی کمپوزٹ چارٹ کیا ہے کہ پہلے پورا برتھ چارٹ بنے گا جو ہے وہ لڑکے کا, پھر بنے گا پورا برتھ چارٹ لڑکی کا, پھر ان دونوں چارٹس کی بنیاد کے اوپر کمپوزٹ چارٹ بنے گا. وہ آ جاندی امی جی دی کال کے بس ماڑا جہا ویکھ کے دس دیو, تو پھر ماڑا جہا ویکھ کے دس دیو تو پھر ماڑا جہا ہی کام ہوتا. بالکل ٹھیک ہے.